مولا علی نے اللہ اکبر فرمایا، الحمد شریف پڑھی، پہلی رکعت دے اندر جڑی سورت پڑھی الرحمن علم القرآن۔ آج ذکر کرنے مولا علی کا اور جتنے تیرا حج آوے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر عطیہ مرتبہ شریف پیش کرنے کے بعد آپ کی کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سرکار کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور شریف کامل دی نگاہ کرم نال حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کائنات ماہ رمضان مبارک کا تیسرے جمعے کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے. سامعین کرام جمعۃ المبارک میں خطبے کے اندر اعلان کے مطابق پچھلے جمعے میں اعلان کر دیتا سی اگلا جمعہ مولا کائنات تاجدار تاجدار مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا ذکر خیر کرنا ہے. آپ کی شہادت ہے 21 رمضان مبارک آج 18 رمضان مبارک ہے. آپ کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا. میں اگلے جمعے بھی دسیا ہمارے مقدس کے اندر یہ اشرا بڑا قیمتی اشرا ہے. ہدایت ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں رمضان مبارک دے فیوز و برکات نصیب فرمائے. آج ذکر کرنا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا. سب تو پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت میں کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. پھر ترجمہ سنا کے اشارہ کرنے لگا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا سونے اعلان فرما دے اپنے مطیع کہ تواڈے کے سوال بھی نہیں کرتا اجر بھی نہیں منگتا. بس اللہ تعالیٰ کا ایک رسول کا حکم ہے وہ تمہیں سنایا جا رہا ہے. الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال پیار کریا جائے. الا المودۃ فی القربى میرے نبی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر خود ہی بیان کر دیتی ہے. جدو آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کی بارگاہ سے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے آقا فرمایا بالکل نازل ہوئی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک. سونے آقا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ قریبی ہے کہڑے نے جنہاں نال پیار کرنا ہے. قرآن تے اعلان کر رہے ہیں الا المودۃ فی القربى یہ نبی دے قریبیاں نال پیار کرو. صحابہ کرام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. حضور دی بارگاہ سوال کر کے یا رسول اللہ من قرابتک آقا قریبی ہے کون نے جنہاں نال سب پیار کرنا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کے اندر آئی تو انہوں نے پھر جواب دیتا. آؤ ذرا مسلمان آج میں ہی بیان کرنا ہے مولا علی شیر خدا حیدر قرار کا ذکر کرنا ہے. امام الاولیاء کا ذکر کرنا ہے. سید الاولیاء کا ذکر کرنا ہے. کون مولا علی مگر توجہ کرے آجے میں قرآن تو یہ بات کر رہا ہوا الا المودۃ فی القربى. سونے آیا قریبی کون ہے آقا جی جنہاں نال پیار کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدان
صحابہ وچ وی علی مسلمان ہون والے وچ علی بدر وچ علی احد وچ علی خندق وچ علی غزوہ خیبر وچ علی احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساڈے غیر مقلدین انہاں دا بڑا حوالہ دیندے نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا حوالہ دیندے نے یہ بڑا بڑا نام ہے امام بخاری دے استاداں دے استاد نے امام بخاری شریف تو بھی پہلے گزرے نے امام بخاری دے استاداں نے بھی استاد نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا کائنات دی شان دے اندر قرآن پاک دے اندر 300 آیتاں نازل ہوئیاں نے 5000 تو زیادہ حدیثاں مولا علی دی فضیلت وچ آئیاں نے ادھر نظر مارو علی علی اللہ اکبر حضرت توجہ نال سنتے جایا جی امام احمد بن حنبل فرماتے نے 300 قرآن دی آیتاں جنہاں دی شان وچ نازل ہوئیاں 5000 تو زیادہ حدیث مبارکہ جنہاں دی فضیلت دے اندر آئیاں خدا نام مولا کائنات ہے مولا علی شیر خدا ہے اور یہاں تینوں تھوڑا اور پیچھے رہ کے جاواں امام احمد بن حنبل تو بھی پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں مفسر قرآن نے حبر الامہ کیا گیا ہے بہت بڑے امت ہے سب تو بڑے عالم حبر الامہ کا معنی یہ ہے حبر الامہ امت مصطفیٰ کا جو سب سے بڑا عالم ہے جو سب سے بڑا مفسر قرآن ہے خدا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے یہ نبی پاک دے چاچے دے پتر نے یہ نبی پاک دے چاچے دے پتر نے جویں مولا علی نبی دے چاچے دے بیٹے نے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عباس نبی دے چاچے دے بیٹے نے ایک طالب دا پتر ہے ایک حضرت عباس دا پتر ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایک امام الاولیاء ہے ایک حبر الامہ ہے امت دا سب تو بڑا عالم ہے حضرت توجہ کرے آجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرما دینے قرآن پاک دے اندر الحمد لے کے والناس تک جتنے بھی آوے گا یا ایوہ الذین آمنوا فرما دینے قرآن پاک دے اندر جتنے بھی یا ایوہ الذین آمنوا آوے گا اسے آمنوا کو مراد جیڑا پہلا بندہ ہے مولانا مولا علی شیر اتنے بھی رب نے قرآن فرمایا اور فقیر نے گنتی کی تھی یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ ہے پورے قرآن کتنی باری آیا 88 مرتبہ جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا اتنے اللہ تعالیٰ نے پہلا خطاب آمن کا جڑا کہہ کے فرمایا نا وہ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا مسلمانوں وقت نہیں میں شہادت بیان کرنی ہے لیکن
یقین جانو مولا علی کا ذکر ایسا ذکر ہے میرے نبی نے فرمایا علی تیرا ذکر ایسا ذکر ہے مومن تے منافق کی پہچان کرا دیتا ہے علی تیرا ذکر مومن تے منافق کی پہچان کرا دیتا ہے حضور ہو کیویں فرمایا جے تیرا ذکر منافق کے سامنے ہوئے گا فرمایا منافق کا چہرہ بدل جائے گا متھے تے تلوی آ جائے گی فرمایا وہ چہرہ ہی بدل جائے گا فرمایا جدا چہرہ بدل جائے وہ منافق ہے علی جی دے سامنے تیرا ذکر ہوئے تے مومن کا چہرہ کھل جائے گا مومن مسکرا پڑے گا فرمایا جدا چہرہ کھل جائے گا فرمایا علی تیرے نال پیار کرنے والا ہوئے گا کون مولا علی کیڑیاں کیڑیاں حدیثاں سناواں وقت نہیں پر میں آج شہادت بیان کر رہی ہے میں مسلمانوں ایک میرا دل کر رہا ہے مولا علی دے بڑے نام نے حیدر بھی مولا علی کا نام ہے حیدر کرم دے اندر بھی نعرہ حیدری دے اندر جڑی پاور ہے وہ پاور دی وجہ کی ہے اما سمتنی امی حیدر مولا علی فرما دے نے حیدر اے میری ماں نے میرا نام رکھا ہے یہ بھی تانوں دس دیاں اوے علی نام رب نے خود رکھا ہے علی نام رب نے خود رکھا ہے حیدر اے ماں نے نام رکھا ہے وہ میں تانوں ذرا سمجھا دینا ماں حیدر دا مطلب نہیں ہے حیدر کنوں کہندے نے اج دا بڑا قیمتی جملہ جملے دے اندر دین لگا وا توجہ نال سنیا جے اے شیر جڑا شیر اے دے کئی نام نے شیر دے عربی دے اندر کئی نام نے ہن حیدر بھی شیر بھی کہتے ہیں لیکن شیر دیاں کفیتاں دے مطابق انہاں دے نام شیر دا رکھیا جاتا ہے ہن ذرا توجہ نال سنیا جے جب تک شیر کچھار وچ رہندا ہے جب تک شیر اپنے ٹھکانے تے رہندا ہے اینوں اصل کہندے نے تے جدوں ٹھکانے کچھار وچوں جدوں باہر نکل جاندا ہے پھر اینوں سرگام کہندے نے تے جدوں شیر چہل قدمی کردا ہے اودوں سرگم کہندے نے تے جدوں شیر شکار دے نظراں چبھا لے پھر اونوں غزل فر کہندے نے تے جدوں شیر شکار نوں جا کے گلے تو پھڑ لے پھر حمزہ کہندے نے تے جدوں شیر شکار دا ساہ کھچ لیندا ہے ساہ کٹ لیندا ہے ساہ بند کر دیندا ہے پھر عباس کہندے نے تے جدوں شیر شکار دے تو ٹکڑے کر دیندا ہے پھر حیدر کہندے نے شہادت بڑا لگا بڑے دکھ دے نال گل کر لگا مولا علی شیر مجاہدی سب تو زیادہ صحابہ وچوں جی دی سب تو زیادہ فضیلت بیان کی گئی انہاں نوں مولا علی کیا گیا ہے پر میرے مولا علی دا جتنا بڑا نام ہے جتنا بڑا مرتبہ ہے جتنا بڑا مقام ہے اللہ نے امتحان بھی اونڈا ہی بڑا لیا ہے اسے امت نے نبی دی امت نے نبی دے کلمہ پڑھن والے نے مولا علی نوں شہید کر دیتا انہاں دی ساری اولاد نوں شہید کر دیتا ہے آج رب پچھلے جمعے والا منظر یاد کر میں تینوں لے کے جان لگا کہ اسلام ایویں نہیں
پھیلیا اسلام ساڈے تک ایویں نہیں پہنچیا اسلام بڑے دردناک طریقے نال ساڈے تک آیا ہے پچھلے جمعے تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں کر رہا سا میرے نبی نے کہڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے یہ گل میرے آقا تے نہیں مکی انہاں یاد تینوں اگے لے کے چلنا وا حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے نے 2.5 سال تقریباً حکومت فرمائی ہے آپ کو بھی بڑا ستایا گیا آپ کے جنگاں مسلح کیتیاں گئیاں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ستایا گیا وہ لوگوں کلمہ پڑھنے والوں نے ستایا کلمہ پڑھنے والوں نے ستایا گئیاں نے میرے حضرت ابو بکر دنیا تو پردہ فرما گئے حضور تو بعد 2.5 سال زندہ رہے میرے نبی تو بعد پردہ فرما گئے پھر خلیفہ بنے حضرت عمر بن خطاب سن دوجے خلیفے مسلمانوں نے بنے نے انہاں کو بھی شہید کر دتا گیا تیسرے خلیفے حضرت عثمان غنی بنے انہاں کو بھی شہید کر دتا گیا چوتھے خلیفے مولا علی بنے انہاں کو بھی شہید کر دتا گیا خلیفہ راشد پنجویں خلیفہ حضرت امام حسن بنے انہاں کو بھی شہید کر دتا گیا مولا حسین کو بھی شہید کر دتا گیا کربلا دے اندر علی دے پتراں کو گن کے پھڑ کے شہید کر دتا گیا اوے اسی حنفیاں ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل دے اندر بند کیتا گیا جیل دے اندر آپ کی وفات ہو گئی ہے حضرت امام مالک نو وقت دے حاکم نے کالا منہ کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر گدے تے بٹھا کے پھرایا ہے اسلام ساڈے تک ایویں نہیں پہنچیا حضرت امام احمد بن حنبل نو پورے جسم دے کوڑے مارے گئے آپ دی قمیض جدوں چگدے سن کوڑیاں دے نشان نظر آتے سن اور مسلمان اسلام ایویں نہیں جے پہنچیا ذرا نظر مار کتنے شہید ہوئے نے اج میں ایک شہادت مولا کائنات دی بیان کرن لگا وا اور ذرا توجہ نال سنیا نے جے مولا علی نو زندگی دے اندر اتنا ستایا گیا اے سن شہادت علی میرے علی نو اتنا ستایا گیا میرے مولا کائنات نو مولا علی نو اتنا ستایا گیا میرے امام مولا علی نے مدینہ چھڈن دا فیصلہ کر لیا مدینہ چھڈن تے مجبور کیتا گیا مدینہ پاک چھوڑن تے مجبور کیتا گیا مولا علی مدینہ چھوڑ کے کوفے تشریف لے کے آ گئے جدوں کوفے آئے کوفے والیاں نے بھی بڑا ستایا میرے علی میں کیڑا درد بیان کرا صرف اینی گل کر دینا وا ایک دن کوفے والیاں نے اتنا ستایا مولا علی اپنے کمرے میں آئے کنی دیر روندے رہے رون تو بعد آپ نے اپنی داڑھی نو پکڑیا مولا علی نے داڑھی نو پکڑیا کہ پکڑ کے فرما دے گئے او داڑھیے تو رنگین کیوں نہیں ہوندی تو سرخ کیوں نہیں ہو رہی آپ نے تینوں دسائیں کیوں فرمائی جب مولا علی نو ستا دے سن آپ کمرے میں جا کے روندے سن صرف ایک کوئی گل کرتے سن نی داڑھیے تو سرخ کدوں ہونا ہے نی داڑھیے تو رنگین کدوں ہونا ہے آسل میں دسا کیوں کہتے سن مولا علی کو تباہ بیمار ہو گئے کمنی والے آقا پتہ کرنے واسطے آئے میرے نبی جدوں پتہ کرنا ہے مولا علی کہنے لگے آقا لگتا ہے میں نہیں بچنا حضور میں بڑا سخت بیمار لگتا ہے میرے آقا میں نہیں بچنا سنو میرے نبی نے متھا چوم کے فرمایا علی تو ہجے نہیں مرنا تیری موت ادوں آئے گی جدوں تیرے سر وچ تلوار ماری جائے گی او دا خون تیری داڑھی نو رنگین کر دے گا تیری داڑھی نو سرخ کر دے گا اے علی تو ادوں شہید ہونا ہے اے ادوں وقت تے آنا ہے اس تو بعد مولا علی نو جدوں ستایا گیا داڑھی پڑھ کے کہندے سن ان تو رنگین کدوں ہونا ہے اے نبی دے کلمہ پڑھن والے علی نو ستاندے نے خارجی ستاندے نے منافق ستاندے نے کلمہ پڑھن والے ستاندے نے ان واسطے میں بدعا بھی نہیں کرنی کیونکہ میں علی داڑھی تو رنگین ہو جا نبی دا حکم کدوں پورا ہوئے گا آخر کار رمضان المبارک اللہ تیار گئی میرے مولا
اکھا کر کے فرمایا او میرے پترو دین کے مطابق زندگی گزارا ہے مختصر وسیلہ فرمائنا پھر مولا علی نے آپ اس حویلی جو نکلے 18 پتر نال نکلے کہ آپ نے 18 پتروں نے فرمایا اج 19 رمضان دی رات تساں سارے نماز جماعت اماماں 18 پترا نے میرے ابا جان تہاڈا حکم سے رکھنا دے 18 پتر دے مولا علی دے حویلی جو نکلے اے بھی گل سنیا جے 8 پتخانے جڑیاں مولا علی دے گھر نے جدوں مولا علی پترا نال نکلے او پتخان دی نظر مولا علی تے پئی او زمین تے چنجا مارن لگ پیاں پھر پر مارن لگ پیاں پھر پنجے مارن لگ پیاں آقا مولا امام حسن عرض کرتے نے ابا جان یہ پتخان پہلے انہیں کبھی نہیں کیتا کبھی انہیں نہیں کیتا اج پتخانوں کی ہو رہا ہے مولا علی فرمایا حسن پتر انہاں پتخانوں پتہ لگ گیا ہے انہاں دا مالک جا رہا ہے انہاں دا مالک جا رہا ہے اور مسلمانہ ذرا غور کر مولا علی نو سارا بتائے قاتل نے خود فرمایا پیچھے انہیں نماز پڑھی فرمایا عبدالرحمن انت قاتلی اور عبدالرحمن ابن ملجم تو میرا قاتل ہے انہیں کہا جسے میں قاتل ہے میری گردن اڑاؤ فرمایا حاجے تو جرم نہیں کیتا پر جرم تو ہی کرنا ہے پہلے سزا نہیں دے سکتا حاجے تو جرم نہیں کیتا مولا علی نے پتہ ہے میرا قاتل ہے خود فرمایا تو میرا قاتل ہے ہر گل لمبی ہو جائے گی اور میں تو شہادت مولا علی بن لے کے جہان لگا مولا علی فرمایا حسن پتر جی ابا جان فرمایا فجر دی اذان پڑھ آدھرا کربلا وچ مولا حسین 10 مرحبا فرمایا علی اکبر فجر دی اذان پڑھ حسین کربلا وچ پتر کو کیا فجر دی اذان پڑھ بابے علی نے جامعہ مسجد کوفہ دے اندر فرمایا حسن پتر اذان پڑھ مولا حسن نے اذان پڑھی سنتا پڑھیاں گئیاں مختصر کرنا جماعت دا ٹائم ہویا مولا علی کو سجدے دے آئے فرمایا بیٹا اقامت پڑھ سنو پوری نماز مولا حسن نے اقامت پڑھی میرے مولا علی نے اللہ اکبر فرمایا الحمد شریف پڑھی پہلی رکعت دے اندر جڑی سورت پڑھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان آپ نے پہلی رکعت دے اندر سورہ رحمان پڑھی رکوع فرمایا 2 سجدے کیتے میرے مولا علی کھڑے ہوں گے آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی دوسری رکعت کے اندر سورہ ملک پڑھی تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا میرے علی نے جتنی سورہ ملک پڑھی رکوع فرمایا پہلا سجدہ فرمایا پہلے سجدے جو جنوں سر چکیا فرمایا اللہ اکبر علی دوجا سجدہ کرنے دا ارادہ فرمایا پہلی صف وچوں ایک کمینہ ابن ملجم نکلیا ایک لعنتی نکلیا اوے نے تلوار مولا کائنات نے سر وچ ماری دستار نو کراس کر دی سر نو کراس کر دی تلوار دماغ تک پہنچ گئی انہیں پھر کٹی دوسرا بار مولا علی نے پیٹ وچ تلوار ماری پیٹ چیار پار تلوار ہوئی پھر مسلمانوں مولا علی مسلے دے آئے ویسے آبا جڑے تابی پیچھے کرے نے
جدوں پکڑیا مولا نے فرمایا حسن ویکھ ایک کمینہ ہوئی ہے جدے بارے میں کہندا رہا ہاں ابا جی وہ ابن ملجم میرے مولا علی نے آپ نے فرمایا میں تینوں کیا سی تو میرا قاتل ہے ان سے آپا مولا علی پر پڑھن لگے سر تے پٹی بن لگے وہ سلام کی نے جڑا چمڑا گیا کیا لگا جنیاں مرضی پٹیاں بن لو علی نے بچلا کوئی نہیں ایک تلوار میں ایک مہینہ سیر وچ دبو کے رکھی زہر نال اٹھائی ایک مہینہ تلوار یہ زہر وچ رہی ہے علی بچنا کوئی نہیں جب مولا علی نے سنیا اگے مولا علی نے غصہ نہیں بلکہ سن آپ نے آسمان وال منہ کر کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے داڑھی رنگین ہو گئی ہے فقط ہے پر یا اللہ تیرا شکر ہے علی نو تو بھیجیا بھی اپنے گھر وچوں گھر وچ بلایا بھی اپنے گھر وچوں میرے مولا علی نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے علی نو بھیجیا بھی اپنے گھر بلایا بھی اپنے گھر وچوں نال ہی مولا علی فرماتے نے بیٹا حسن جی ابا جان فرمایا میری فکر نہ کرو پترا نماز دی فکر کرو حسن مصلی دے کرایو جماعت مکمل کروا مولا حسن نے نماز مکمل مولا علی اندلال لیتے ہوئے سر میں تلوار پیڑ میں تلوار صحابہ نے کپڑے تے بن لینے خون نہ داڑھی مبارک رنگین ہو گئی جنہوں کافی پکڑا لگے فرمایا میں کوئی نہ پڑیا جے میرے 18 پتر نے فرمایا علی نو پردے نال چوک کے گھر لے جان گے علی دے پردے دا خیال کریا جے غیر مارو میرے گھر نہ جایا جے 18 پتر نے مینوں چوک کے لے جان گے ہن میں سیدہ دسا سچے پاسے کامے حسن کھبے پاسے کامے حسین وچ حضرت عباس ہاتھ لیتا محمد بن حنفیہ نے پیراں نوں چکے آئے اپنے بابا علی نوں چکیا جدوں گھر لے کے گئے علی دی بیٹی سیدہ زینب جڑی کربلا وچ ویر حسین نال رہی ہے جدوں بابے نوں ویکھیا تے ویکھ کے گئی واہ ابا سیدہ زینب کہتی ہے واہ ابا پنجابی چ ترجمہ آئے ابا جان تانوں شہید کر دیتا ہے واہ ابا میرے بابا میں تے مدینے او ملن آئی سا مدینے میں آ کے گئی سا کوفے ملن آئی سا بابا میں ملن آئی سا سید میں بیان نہیں کر سکتا مختصر اوے میرے کوئی مولائی کو گھر دے آندا گیا بستر تے بتایا پٹیاں کیتیاں گئیاں نے 19 رمضان فجر ویلے بعد 21 رمضان شہادت 2 دناں وچ گھر والے خدمت کردے رہے ایک گل سنا لینا اوے مولا علی کلے بیٹھے رو رہے نے امام حسن آئے ہمت نہیں پئی بابا پوچھا کیوں رو رہے ہو جا کے کہتے ہیں ویر حسین جا بابے نوں پوچھ کیوں پہ روندے ہو مولا حسین آئے کہتے ہیں بابا تانوں زندگی دے اندر 2 مقام تے روندیاں ویکھے آئے یا نماز پڑھدیاں روندیاں ویکھے آئے یا قرآن پڑھدیاں روندیاں ویکھے آئے کدی بدر وچ نہیں روئے احد وچ نہیں روئے حنین وچ نہیں روئے خیبر وچ نہیں روئے تبوک وچ نہیں روئے
بابا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا پترا سنو جملہ، اے خوشی دے اتھرو نے، اے شکر دے اتھرو نے، ابا دی اس ویلے کیڑی خوشی کالا شکر ادا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میری اکھ لگی حسین ایک میدان تیرے نانے نو میں ویکھیا، کھبلی والے نو میدان وچ ویکھیا، میدان کھلا ہے تیرے نانا جان کبھی انج ٹردے نے جویں کسے نو لبدا بندہ، کبھی انج ٹردے نے کبھی انج ٹردے نے، میں پیچھے جا کے موڑے تے ہاتھ رکھیا، کھبلی والے آقا کنوں لبدے ہو؟ میرے نبی میرے ول ویکھیا، متھا چوم کے فرمایا علی کسے اور نہیں تینوں لب رہا سا، تینوں لب رہا سا، میرے کلمہ پڑھن والے خارجی بد بخت عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنا کام کر دیتا ہے، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فرمایا پتر حسین خوشی نال اتھرو نکل آئے، ایتھے بھی آقا نال اوتھے بھی آقا آگر دے صرف سنیا نہیں۔ فرمایا سر پتر جی بابا، فرمایا شربت پین نو دل کردا ہے، سیدہ زینب شربت بنایا تیار کیتا، امام حسن نو دیتا، امام حسن لے گئے نال ہی فرمایا بیٹا یہ شربت میں اپنے واسطے نہیں منگایا، اوے 19 رمضان دی صبح جن نے پار کیتا ہے انہوں پیاس لگی ہوئے گی، اصل شربت انہوں پلا گیا، سنیا جے پتر پتر میرے ارجمہ میں حسن کر دینے بابا کیویں اس کتے نو شربت پلاوا جنہیں میرے بابا کے تلوار چلائی شہادت دے کو پہنچا دیتا بابا انہوں کیویں شربت پلاوا؟ سن میرے علی کا جملہ، فرمایا حسن پتر اے اودا کردار اے علی دا کردار، فرمایا اودی سوچ یہ اودا کردار یہ علی دا کردار ہے، جا میرے قاتل مشرقہ طلا کیا وہ بدبخت ایسا سی ایک روایت دے رہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پیر میرے بابا نے بھیجا، کہتا نہیں علی بدلہ لینا لگا، زہر پایا روایتہ ایک بزرگ نے لکھے، میں سنیا کسی کو پڑھیا میں آج یہ جملہ نہیں لیکن سنیا ضرور کہ اگر وہ شربت پی لینا مولا علی انہوں معاف کر دینا، اگر علی دا شربت علی دا دیتا شربت پی لینا انہوں معافی بھی مل جانی سی، لیکن قدرت نے نہیں چاہیا کہ مولا علی نہ بھیجے شربت پیئے، پھر مولا علی جب وہ شربت واپس آیا نا آخری کل مولا علی فرمائی حسن پتر اگر میں اعتبار میں شہید ہو جاؤں فرمایا پہلی گل دے انہوں معاف کر دیا، میں شہید ہو جاؤں تیری پترا معاف کر دیا، یہ معاف نہ کروا پھر یہ مسئلہ نہ کرے، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے، ایکو بار دے نال یہ قتل کر دے، ایک دیکھو پھر بھی عدل فرمایا دا مسئلہ نہ کرے، قیمہ نہ بنایا جائے، روٹیاں نہ کرے، ایکو بار دے نال وہ گردن اڑا دینا، یہ میرے امام نے آخری نصیحت فرمائی، اور سنو یار بس اگے میں کی بیان کرا، عادت ہو گئی، افسوس اس کو اگے جڑا ہوا کہ مولا علی دی قبر چھپ کے بنانی ہوئی کہ قبر بالکل مٹی زمین نہ ملا دیتی، چھپ کے بنائی، کیوں؟ اور جڑے خارجی سے نا بغیرت خارجی جڑے دشمن سے
انہاں کہہ دیتا سی کہ اسی علی دی قبر دا بھی سانو پتہ لگ گیا سی معاذ اللہ علی مشکل کشا نو قبر چوں کڈ لینا قبر چوں کڈ لا مولا علی دی قبر بھی چھپ کے بنائی گئی کچھ وقت تک چھپی رکھیا شیدہ رکھی پھر جدوں وقت آیا اج تے نجف اشرف دے اندر مولا علی دا روزہ ویکھو دل نو ٹھنڈ پی جاتی ہے جو آپ دے مزارے کو رحمات کرو کانے بہرحال بڑا ظلم کیتا گیا آل رسول تے نبی دی آل بیت تے یقین جانو ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں بڑے درد نال آل رسول تے جتنا ظلم ہویا نا تاریخ اسلام دے اندر کسے تے اتنا ظلم نہیں ہویا مولا علی دے سارے پتراں نوں چن چن کے شہید کیتا گیا پھر بعد دے اندر امام حسن دے پتراں نوں چن چن کے شہید کیتا گیا پھر امام حسین دے پتراں نوں چن چن کے شہید کیتا گیا علی اکبر امامات جدوں پڑھو نا نام انہاں چ کئی اماماں نوں ایڈے دردناک طریقے نال شہید کیتا گیا میں تانوں شہادتاں سناواں بڑا دل ہل کے رہ جائے اتنے دردناک طریقے نال آل رسول تے ظلم کیتے گئے لیکن بھائی یہ آل رسول تے ظلم ہوئے وہ دی وجہ یہ سی نا اس گھرانے دا مقام بھی اللہ نے بڑا بلند رکھا جدوں امتحان پھر آندے نا امتحان جویں ہن ساڈے امتحان شروع ہوئے اے روزے امتحان ہوندے جے امتحان تو بعد پھر نتیجہ بھی آتا ہے پتہ لگ جانا ہے امتحان مسلمان دے رہے ہیں روزے ایک امتحان ہوتا ہے نا سکول امتحان دینا ہے نتیجہ آتا ہے نا پاس ہوا کہ فیل ہوا رمضان کو مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے عیدوں بعد یہ رزلٹ آنا ہے عیدوں بعد پتہ لگ جانا ہے رمضان سے کہڑا پاس ہوا کہ کہڑا فیل ہوا جہاں رمضان تو بعد مسیح میں نظر آ گیا سمجھا جی وہ رمضان میں پاس ہو گیا جڑا رمضان کے بعد پھر مسیحے نہیں بڑھنا پھر داڑھی گئی نماز گئی اسلام ساڈے تک ایویں نہیں پہنچا اسلام کی قدر کرو یہ مہینہ ملیا امتحان دین کا یہ کامیاب ہو اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب فرمائے وما علینا